آج آپ کے اس پروجیکٹ کے افتتاح کے موقع پر، چونکہ جو آپ نے کیا ہے یہ اڑان پاکستان کی اسپرٹ ہے، اور میں بلا تامل آپ کو اڑان پاکستان کا پہلا چیمپئن قرار دے سکتا ہوں۔ ہمیں ایسے ہی چیمپئنز کی فوج درکار ہے، اور ہر پاکستانی کو اسی جذبے کے ساتھ کہ جس میں ہنر بھی ہو، محنت بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ امنگ بھی ہو، اور پاکستانی قوم کی ذہانت بھی اس کے اندر شامل ہو، یہ پاکستان کی پہچان ہے۔ ہمیں بدقسمتی سے ایک ایسے بیانیے میں دھکیل دیا گیا جس نے پاکستانی قوم کا سیلف اسٹیم تباہ کر دیا۔ آپ دنیا میں، مشرق وسطیٰ میں، امریکہ میں، یورپ میں کہیں جائیں اور کسی دوسری قوم سے پوچھیں پاکستانی لوگ کیسے ہیں، وہ دو چیزیں لازمی کہیں گے کہ پاکستانی محنتی ہیں اور پاکستانی ذہین ہیں، اور ذہین اتنے ہیں کہ دنیا میں جو جگاڑ کسی سے نہیں نکل سکتی وہ یہ ضرور نکال لیتے ہیں۔ تو پاکستان کی پہچان اس کا جینیس ہے اور اس کا ہارڈ ورک ہے، لیکن پورے اعتماد ہے کہ ہمارا بیانیہ 2047 میں کیا ہوگا۔ ہم جس دنیا میں داخل ہو گئے ہیں، یہ دنیا ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، یہ دنیا انوویشن کی دنیا ہے، اور یہ دنیا تغیر اور تبدیلی کی دنیا ہے۔ اس دنیا میں کامیابی کے لیے کسی اکانومی کو ایجائل ہونا ضروری ہے، کسی آرگنائزیشن کو ایجائل ہونا ضروری ہے۔ اب ہمارا اگر ہمارے ہمسائے سے مقابلہ ہو جو 1.5 ارب کی آبادی ہے اور ہم 24 کروڑ کی آبادی ہیں، we can be far more agile in next 22 years to reform Pakistan into a world class economy۔ لیکن ہمیں دوسرے ملکوں سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ تمام ممالک، جاپان سے لے کر ساؤتھ کوریا، ملیشیا، چائنا، ویتنام، بنگلہ دیش، انڈیا، ٹرکی، وہ تمام ملک جو کامیاب ہوئے وہ کیوں کر کامیاب ہوئے؟ دنیا میں ہر کامیاب ملک نے ایک ایکو سسٹم بنایا، اور وہ ایکو سسٹم 4 چیزوں پر مشتمل تھا۔ فرسٹ، پیس، سیکنڈ، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، تھرڈ، کنٹینیوٹی آف پالیسی فار اے ڈیکیڈ، چونکہ پالیسیاں 10 سال سے پہلے نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ ان تمام ممالک میں آپ کو 10 سال کے ٹینیورز ملیں گے جن میں ان کی جو پالیسیز تھیں وہ کارآمد ہوئیں اور انہوں نے نتائج دیے۔ اور چوتھی چیز، مستقل ریفارم کے ساتھ کمٹمنٹ کہ آپ ہر بدلتے حالت کے مطابق خود کو بھی بدلیں، ورنہ آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو پیس، اسٹیبلٹی، کنٹینیوٹی اینڈ ریفارم، یہ 4 چیزیں ہیں جن پر ہر کامیاب ملک نے ایک ایکو سسٹم کھڑا کیا۔ ہم ذہانت میں کسی سے کم نہیں تھے، محنت میں کم نہیں تھے، دیانت میں بھی کسی سے کم نہیں ہے۔
ہم نے اگر مار کھائی تو اس ملک میں اسٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی آف پالیسی کو نہیں قائم ہونے دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے 4 قدم آگے اٹھائے تو 6 قدم پیچھے خود کو دھکا دے دیا، اور اسی کھیل میں ہم نے 77 سال ضائع کر دیے ہیں۔ لہٰذا اب اگلے 22 سالوں میں ہمیں صرف آگے کی طرف جانا ہے، اور اگر ہم اسٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی آف پالیسی اور ریفارم کے راستے پہ چلیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو پاکستانی قوم کا پوٹینشیل ہے، ہم اگلے 22 سالوں میں شاید 50 سالوں سے زیادہ کا سفر میک اپ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں چیمپئنز کی ضرورت ہے، ایسے لوگ کہ جو نئے فرنٹیئرز کو تسخیر کریں، جو نئی انوویشن کے ذریعے پاکستان کی معیشت میں نئی ٹیکنالوجیکل کمپٹنس پیدا کریں، چونکہ جو نیا دور ہے یہ ٹیکنالوجی سے عبارت ہے۔ ہم ایک 4th انڈسٹریل ریولوشن میں داخل ہو چکے ہیں، اور اب 5th انڈسٹریل ریولوشن کی بات بھی ہو رہی ہے، اور اس انڈسٹریل ریولوشن میں پلاٹوں کی معیشت نہیں چلے گی کہ جہاں پر پیسہ صرف فائلیں بیچ کے کمایا جاتا ہے۔ اس انڈسٹریل ریولوشن 4 اور 5 میں وہ معیشت کامیاب ہوگی جو اس طرح کی ایجادات اور انوویشنز کر سکے گی، جو ٹیکنالوجی کو، جو انٹرپرائز کو اور جو انوویشن کو یکجا کر کے نئے نئے پروڈکٹس بنا کے دنیا میں مارکیٹس کو کانکر کر سکے گی۔ اور اس کے لیے پاکستان کو اپنی اس کمزوری پہ قابو پانا ہے جو ہماری معیشت کی سب سے بڑی کمزوری ہے، کہ ہم ڈالر استعمال کرنا جانتے ہیں لیکن ہم ڈالر کمانا نہیں جانتے، اور ڈالر کمانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہمیں اپنے ایکسپورٹ کے انجن کو وسعت دینی ہے، اور ایکسپورٹ کے انجن کو طاقتور کر کے 30 ارب ڈالر سے 100 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ پر اگلے 8-9 سالوں میں پہنچنا ہے۔ اگر ہم نے یہ جست نہ لگائی، یہ بگ پلنج نہ لی، تو ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو صلاحیت ہے ہم اس سے بہت بہتر کر سکتے ہیں، چونکہ ہم بہت انڈر پوٹینشل پہ اس وقت کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کی زراعت میں یہ پوٹینشل ہے کہ وہ 10 ارب ڈالر کی درآمدات کرنے کی بجائے 10 سے 20 ارب ڈالر برآمدات میں ہمیں کما کے دے سکتی ہے۔ پاکستان کی صنعت میں یہ پوٹینشل ہے کہ وہ پاکستان کے لیے صرف 10-15 ارب ڈالر نہیں بلکہ 100، 200، 300، 400 ارب ڈالر کی برآمدات کر کے دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس فی الوقت توانائی کا بحران ہے جس سے بجلی مہنگی ہے، لیکن اس کے بالمقابل ہمارا ہیومن ریسورس دنیا کا سستا ترین ہیومن ریسورس ہے۔ اگر ہم اپنی مین پاور کو اور ہیومن ریسورس کو لیوریج کریں تو ہم دنیا میں بہت سی مصنوعات بہت کمپیٹیٹو بنا سکتے ہیں۔ جو سائنسدان یا جو پروفیشنل یہاں 3 لاکھ روپے میں ملے گا، وہ باہر 30 اور 40 لاکھ روپے میں کمپنی کو کاسٹ کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ پاکستان جو ہماری نوجوان آبادی ہے اور جو ہماری صلاحیت ہے اس کو اگر ہم پوری طرح بروئے کار لائیں تو ایک لو کاسٹ پروڈیوسر بن کے مینوفیکچرنگ میں، ٹیکنالوجی میں اپنا سکہ منوا سکتا ہے اور ملک کی برآمدات کو تیزی سے ترقی دے سکتا ہے۔ اسی لیے اڑان پاکستان کا ایک بنیادی پلر یہ ہے کہ ہم میڈ ان پاکستان کو دنیا میں کوالٹی کا برانڈ بنائیں۔ میڈ ان پاکستان شوڈ بی اے برانڈ آف چوائس۔ لوگ میڈ ان پاکستان مصنوعات کو یہ نہ کہیں کہ یہ دیسی مصنوعات ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ایک دیسی پروڈکٹ کو لو کوالٹی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ دیسی پروڈکٹ ہائی کوالٹی کے ساتھ جڑنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کی پہچان ہائی کوالٹی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آلسنز
جو کمپنی ہے، جو اس کی اسپرٹ ہے، وہ بالکل وہی اسپرٹ ہے جو ہم نے اڑان پاکستان میں رکھی ہے. اور جیسے علانہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے بھی جب اڑان پاکستان کو پڑھا تو انہیں یہ گمان ہوا کہ شاید انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور جب ہم نے ان کا یہ کارنامہ سنا تو ایک مجھے سیکنڈ کے لیے اس میں کوئی تامل نہیں تھا کہ آئی مسٹ گو اینڈ بی پارٹ آف دا سیلیبریشن، بیکاز یہ ہمارے اڑان پاکستان کی عملی تشریح ہے. یہ اس کی تصویر ہے جو ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کچھ ہو سکتا ہے. اور اگر یہ وینٹیلیٹر بن سکتا ہے جو کہ ایک اتنا کمپلیکس میڈیکل گیجٹ ہے، تو پاکستان کچھ بھی بنا سکتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ٹیکنالوجی بیسڈ پروڈکٹس ہم بنا کے دنیا میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور جیسے انہوں نے اپنی نواسی کا قصہ بتایا، تو یہ ایک بڑا اس وقت کووڈ پر المیہ آیا کہ وہ ممالک جو بڑے بڑے دنیا کی سپر پاورز تھے، جن کے آرسنل میں کئی سو اور ہزار میزائلز اور نیوکلیئر وار ہیڈز تھے، لیکن وہ وینٹیلیٹرز پہ آ کے مار کھا گئے. ان کے پاس اتنے وینٹیلیٹر نہیں تھے کہ وہ اپنی آبادی کو اس پینڈیمک سے بچا سکتے، اور دنیا میں وینٹیلیٹر ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا پڑی. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بنیادی ضرورت ہے کہ جس کی ہر وقت ہمیں بھی ملک کے اندر بھی ضرورت ہے. کرٹیکل کیئر کے جو پیشنٹس ہیں ان کو امید ملے، ان کو زندگی دوبارہ ملنے کا ایک سہارا ملے. آج بھی ہاسپٹلز میں سب سے زیادہ جو پریشر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آئی سی یو کے اندر دیر آر ناٹ انف وینٹیلیٹرز، کہ جن سے جو بہت کرٹیکل مریض ہیں ان کو سپورٹ، لائف سپورٹ مل سکے، اور وہ اپنی زندگی کھو بیٹھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ملک کے اندر وینٹیلیٹرز جاری ہوں گے تو یہ ممکن ہو سکے گا کہ ہم امپورٹڈ کی بجائے اپنے وسائل سے اور امپورٹڈ سے کم قیمت پر اپنے وینٹیلیٹرز کے ذریعے ہاسپٹلز کو اسٹرینتھن کر سکیں گے، جس کے نتیجے میں ہم بہت ساری قیمتی جانیں ضائع ہونے سے بچا سکیں گے. جس طرح وینٹیلیٹر ایک مریض کے لیے کوئی متبادل نہیں ہے کہ وہ اس کی زندگی میں ایک مستقل کردار ادا کر سکے. وینٹیلیٹر کا کام یہ ہے کہ ایک کرٹیکل مریض کو لائف سپورٹ سسٹم دے کر اس قابل کرے کہ وہ دوبارہ اپنی نارمل زندگی میں آ سکے. پاکستان بھی آج ایک وینٹیلیٹر پہ کھڑا ہے، اور وہ وینٹیلیٹر آئی ایم ایف کا وینٹیلیٹر ہے. ہمیں اپنے ملک کو اس آئی ایم ایف کے وینٹیلیٹر سے بھی فوراً اتار کے دوبارہ اپنے پیروں پہ پاکستان کی معیشت کو کھڑا کرنا ہے. اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم پاکستان کے ایکسپورٹ انجن کو توانا کریں، ہم پاکستان کی ٹیکنالوجی کی بنیاد کو مضبوط کریں، اور پاکستانی قوم کے انٹرپرائز کو، ان کی اس امنگ کو کہ جس سے وہ نئے مصنوعات بنا سکیں اور اپنے انٹرپرینورشپ کے ذریعے وہ دنیا میں عالمی منڈیوں میں پاکستان کے جھنڈے کو فروغ دے سکیں، اس چیز کو ہم تقویت دیں اور سپورٹ کریں. تو آئی وانٹ ٹو ایشور علانہ صاحب کہ ان کے اس وینچر میں اور ان کے ذریعے پاکستان کے پورے پرائیویٹ سیکٹر کو میں یہ ایشور کرانا چاہتا ہوں کہ یو آر دا ڈرائیورز آف پاکستان's فیوچر. Our job in government is to only facilitate you and enable you. ہم ہر اس پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اس کی پشت پہ کھڑے ہوں گے جو ان کی تقلید کرتے ہوئے اپنے ریسرچ سے، اپنی ٹیکنالوجیکل کیپیبلٹی سے ایسی مصنوعات بنائیں گے کہ جو پاکستان کو عالمی منڈیوں میں جا کر ڈالرز کی صورت میں برآمدات لانے میں مددگار ہوں گے. کیونکہ فیوچر ہمارا ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے ساتھ اور پرائیویٹ سیکٹر کے انٹرپرائز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اسی کے ذریعے ہم اپنے نوجوانوں کو بھی روزگار دے سکتے ہیں، اور اسی کے ذریعے ہم اپنے نوجوانوں کی اس ڈیموگرافک ڈویڈنڈ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت دیا ہے. ان دا اینڈ میں دوبارہ تمام ٹیم کو، علانہ صاحب کی ٹیم کو
جنہوں نے اپنی ڈیڈیکیشن سے، جنہوں نے اپنی محنت سے اس کارنامے کو سر انجام دیا ہے، مبارکباد دیتا ہوں۔ وہ سب ہیروز ہیں پاکستان کے انڈسٹری کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح یہ اپنی انوویشن سے نئے نئے مصنوعات اپنی پروڈکٹ لائن میں داخل کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ کمپنی جو ہے یہ بھی ایک گلوبل برانڈ بن کے پاکستان کے لیے ایک سرمایہ افتخار بنے گی۔ پاکستان زندہ باد۔